تسليما الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم مخدوم مکرم معظم و محتشم ہمارے انتہائی مشفق اور انتہائی مہربان حضور سیدی مرشدی آقا مولائی قبلہ بابا جان دامت برکاتہ القدسیہ اور میرے رحمانی بھائیوں بہنوں، اللہ رب العزت کا بے پناہ کرم اور احسان عظیم اس نے آج ایک مرتبہ پھر دیدار مرشد اور صحبت مرشد کی نعمت عظمیٰ سے ہمیں مالا مال فرمایا اور اپنی بارگاہ کے محبوب اور مقرب بندے کی صحبت اور معیت میں بیٹھ کر اپنا اور اپنے محبوبوں کا پاک ذکر کرنے کی توفیق ہمیں عطا فرمائی۔ اللہ رب العزت کے بارے میں یہی التجا و دعا کرتے ہیں کہ ہم سب کی عاجزانہ حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف و قبولیت عطا فرمائے اور اس حاضری کو ہم سب کے لیے گوشۂ آخرت بنائے، آمین یا رب العالمین۔ آج کی یہ محفل مبارکہ خصوصی نسبت رکھتی ہے حضور خواجہ خواجہ والی ہندوستان عطائے رسول نائب رسول اللہ فی الہند حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس مبارک کی نسبت سے اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے بندوں کی ہدایت و رہنمائی کے لیے ایک طرف تو پیغمبروں کا سلسلہ رکھا اور حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے پیارے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب نبی کی تعلیمات مسخ ہو جایا کرتی تھی تو اللہ سبحانہ و تعالی ایک نیا نبی بھیج دیا کرتا تھا، لیکن چونکہ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں، اس لیے اب اگر دین میں کوئی بگاڑ پیدا ہو یا دین کی مزید تبلیغ کی ضرورت پیش آئے گی تو اب کوئی نبی نہیں آئے گا، بلکہ اللہ نے اپنے حبیب کے غلاموں کو نبیوں والا کام سونپ دیا ہے اور دین کی تبلیغ اور آنے والے لوگوں تک دین پہنچانے کی ذمہ داری اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے غلاموں پر عائد کر دی گئی ہے۔ اور اس ضمن میں 2 طبقات جنہوں نے بہترین کارہائے نمایاں سر انجام دیے، ایک علماء اور دوسرے اولیاء۔ یہ 2 طبقات میں اس لیے کہے کہ ہمارے وہاں عوام کے اندر یہی مشہور ہے کہ علماء کا طبقہ الگ ہے، اولیاء کا طبقہ الگ ہے، لیکن جب ہم اپنے خواجگان کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو وہاں ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارے جو خواجگان تھے وہ عالم بھی تھے اور اللہ کے ولی بھی تھے۔ اس طرح حضور خواجگان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اور اس مبارک کی نسبت سے آج ان کی حیات مبارکہ کی کچھ گوشوں پر گفتگو کر رہے ہیں، تو آپ کی حیات مبارکہ کے اندر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ 9 سال کی عمر میں تقریباً مکمل حافظ قرآن ہو چکے ہیں، اور 15 سال کی جب آپ کی عمر ہوئی تو آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو گیا، تو والد صاحب کے ترکے میں سے ایک باپ اور ایک چکن چکی جو ہے وہ حضور خواجہ صاحب کی وراثت میں ان کے حصے میں آ گئی، اور خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے لڑکپن کے زمانے سے اس باغ کی نگہبانی کرتے رہے اور تقریباً 10 سال کا عرصہ آپ نے یہ خدمت سر انجام دی ہے
اور جب اس باغ کی نگہبانی کرتے کرتے آپ کامل ہو گئے تو پھر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے باغ کی نگہبانی کے لیے اللہ نے آپ کا انتخاب فرمایا، اور اس کا جو سبب اور وسیلہ بنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق الاسباب ہے، مسبب الاسباب ہے، اسے اسباب کی کوئی حاجت و ضرورت نہیں ہے، لیکن بندوں کو وہ دکھاتا ہے کہ میری سنت یہ ہے کہ ہر کام ایک سبب کے ساتھ ہو، تاکہ تم بھی سبب سے ماورا نہ ہو جاؤ اور تمہیں اپنی حقیقت کا ہمیشہ ادراک رہے کہ تم کس کیفیت کے اندر۔ تو وہ سبب کیا بنا؟ اس زمانے کے ایک بزرگ ہیں، ایک مجذوب حضرت ابراہیم، ان کا نام مشہور تھا۔ چونکہ وہ مجذوب تھے تو باقی جو محلے کے بچے تو انہیں پاگل اور دیوانہ سمجھتے تھے، ان کے ساتھ بدتمیزی کیا کرتے تھے، ان کی بے ادبی کیا کرتے تھے۔ لیکن جب وہ مجذوب حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے باغ میں آئے تو خواجہ صاحب نے بدتمیزی نہیں کی، بلکہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا انتہائی ادب اور احترام کیا، اور ادب اور احترام کے ساتھ انہیں ایک جگہ بٹھایا، انگوروں کے کچھ خوشے ان کی بارگاہ میں پیش کیے اور ٹھنڈا پانی ان کی بارگاہ میں پیش کیا۔ جب یہ ادب کا مظاہرہ کیا تو آپ سنتے ہیں کہ با ادب با نصیب، تو جب اللہ والوں کا ادب کیا تو اب وہ کیفیات شروع ہوئی کہ ان بزرگ نے حضرت خواجہ صاحب کی اس خدمت سے خوش ہو کر اپنی گدڑی سے سوکھی روٹی کا ٹکڑا یا کھجے کا ٹکڑا نکالا، اپنے منہ میں لیا، اس کو چبایا، اپنے لعاب دہن میں تر کر کر حضور خواجہ صاحب کے منہ میں ڈال دیا، اور جب وہ روٹی کا ٹکڑا خواجہ صاحب فرماتے کہ حلق سے ہوتا ہوا معدے میں اترا، گیا تو معدے میں تھا مگر دل کی دنیا بدل گئی۔ اور یہ بتایا ہمارے کو کہ معدے کا قلب کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، اور یہ روحانیت کا پہلا سبق ہے، عقل حلال۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تسبیحات پڑھنے سے روحانی مدارج پہ ہو جائیں گے، نوافل پڑھنے سے روحانی مدارج پہ ہو جائیں گے، اور عادت و وظائف کی پابندی کرنے سے روحانی مدارج پہ ہو جائیں گے، لیکن اگر عقل حلال نہ ہونا تو کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ سب سے پہلے لقمہ حلال، اس کو پابندی کیجیے، جب تک معدے میں حلال چیز نہیں جائے گی اس وقت تک قلب پہ کسی چیز کا اثر پیدا نہیں ہوگا۔ تو یہ جو اللہ والوں کے لعاب دہن سے لکھڑا ہوا ایک روٹی کا لقمہ حضور خواجہ صاحب کے معدے میں گیا ہے تو اس نے ایک کیفیت ان کی بدل دی، اور خواجہ صاحب کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا، جو کچھ بھی تھا وہ سارا کا سارا فروخت کیا، وہ سارا مال فقیروں میں تقسیم کر دیا۔ اب آپ کی زندگی کا دوسرا مرحلہ شروع ہو، اور وہ ہے حصول علم دین کا۔ پیدا ہوئے تھے سنجر کے علاقے میں، لیکن جب علم دین حاصل کرنے کی باری آئی تو محلے میں ہی صرف کسی عالم سے نہیں پڑھا، بلکہ اس کے لیے دور دراز علاقوں کے سفر کیے، یہاں تک کہ آپ سمرقند گئے، بخارا گئے، بغداد گئے، اور آپ نیشاپور تک گئے، اور تقریباً 25 سال آپ نے حصول علم دین کے اندر لگائے، 25 سال کا عرصہ۔ اور جب حصول علم دین اس کے طرح مکمل ہو گئے تو اس کے بعد پھر آپ نے روحانیت کی منازل طے کرنے کے لیے کسی اللہ والے کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ اب اللہ والے تو بہت سارے ہیں، لیکن ان کا حصہ جن کی بارگاہ میں ہے ان کی تلاش جاری ہے، اور وہ بزرگ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پیر صاحب، جب خواجہ صاحب پہلی مرتبہ ان کی بارگاہ میں گئے تو پہلی ملاقات کی، لیکن پہلی ملاقات میں ہی آپ کے شیخ نے آپ کو دیکھ کر کہا معین الدین جلدی آؤ، وہ حصہ تمہارا ہمارے پاس رکھا ہوا ہے، آ کر ہم سے وصول کرو۔ پہلی ہی نشست میں ارادہ بھی یعنی داخل سلسلہ بھی کیا، اور آپ سے مجاہدہ بھی کروایا، اور مجاہدے کی منزلیں پہلی نشست میں طے ہوئی۔ پہلے ہی دن کی کیفیات یہ ہے کہ آپ نے 3 مرتبہ حضور خواجہ صاحب سے کہا کہ ذرا نیچے دیکھو کیا نظر آتا ہے، اوپر دیکھو کیا نظر آتا ہے۔ تو جب پہلے خواجہ صاحب نے دیکھا تو فرمایا حضور 7 زمینیں اپنی حقیقت کے ساتھ مجھے نظر آ رہی ہیں، اور اوپر دیکھا تو 7 آسمان مجھے نظر آ رہا ہے۔ فرمایا نہیں ابھی کمی ہے، 7 زمین اور 7 آسمان نظر آ رہے ہیں، مگر فرمایا ابھی کمی ہے۔ پھر مجاہدہ ہوا، پھر پوچھا اب دیکھو کیا نظر آتا ہے، فرمایا نیچے تحت الثری تک نظر آتا ہے، اوپر عرش معلی کا سب سے نظر آتا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ فرمایا کہ میری انگلیوں کے درمیان دیکھو،
ان دو انگلیوں کے درمیان مجھے کیا نظر آتا ہے؟ فرمایا ان دو انگلیوں کے درمیان مجھے 18,000 عالم نظر آ رہے ہیں۔ یہ ہے حضرت خواجہ غریب نواز۔ جب حضور علیہ السلام کے فرزندوں کا یہ عالم ہے تو خود نانا جان کا عالم کیا ہے؟ اور حضرت خواجہ عثمان ہارونی اپنی خلافت اس وقت تک نہیں دے رہے جب تک عرش معلیٰ سے لے کر تحت ثری تک سب کچھ نہ دکھا دیں۔ تو پھر جو اللہ کے خلیفہ اعظم ہو، اللہ نے کیا کچھ نہ دکھایا ہوگا؟ جبھی تو حضرت عظیم برکت فرماتے ہیں کہ سرکار نے کیا کچھ دیکھا، ہم اس کی حقیقت کو پہچان ہی نہیں سکتے، بس ہم یہ جانتے ہیں کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی جھما تم دے کر حضور یہ لوگ تو دیوار کے پیچھے اور زمین کے نیچے میں گم ہیں، حضور آپ کی تو شان یہ ہے کہ آپ نے تو خدا کو سب کی آنکھوں سے دیکھا ہے، جو غیب الوجود ہے جب وہ آپ سے پوشیدہ نہ رہا تو پھر کائنات میں اور کوئی چیز آپ کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ اور آپ کو خلافت عطا فرمائی، اور خلافت عطا فرمانے کے بعد پھر اسفار ہیں۔ ایسا نہیں کہ بس خلافت مل گئی ہماری طرح فارغ لوگ نہیں، مرشد کے ساتھ 25 سال گزارے، اور اس کیفیت میں گزارے ہیں کہ سر پہ توشے دار ہوتا تھا اور ہاتھ میں گرم پانی کا لوٹا ہوا کرتا تھا۔ اس کیفیت میں جاتے ہیں اپنے شیخ کے ساتھ سفر کیا کرتے تھے۔ مرشد تربیت فرما رہے ہیں اور سفر کرتے 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 مکہ مکرمہ پہنچ گئے، خانہ کعبہ پہنچے، اور طواف کرنے کے بعد حدیب میں لے جا کر میزاب رحمت کے نیچے آپ کے مرشد نے آپ کو کھڑا کیا، جہاں خانہ کعبہ کی چھت پر جمع ہونے والا بارش کا پانی نیچے گرا کرتا ہے، اور اس پانی سے سیراب ہونے کے لیے، اس پانی سے بھیگنے کے لیے لوگ جناب لائن لگا کر کھڑے ہوتے، ہجوم ہوا کرتا ہے کہ جناب وہ خانہ کعبہ کی چھت کا پانی آ رہا ہے وہ ہم پہ گر جائے، ہم ذرا اس کے نیچے جمع ہو جائے۔ تو بڑے بڑے لوگ جن کو یہ سعادت ملتا ہے بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ اور ہمارے مرشد گرامی حضور قبلہ بابا جان دامت برکاتہ القدسیہ، بابا جان کی ایک مرتبہ حرم شریف کے اندر ہے، حتیم کے اندر موجود ہیں، حرم میں بارش ہو رہی ہے، خانہ کعبہ کی چھت پہ پانی جمع ہو رہا ہے اور میزاب رحمت سے پانی نیچے آ رہا ہے۔ اب جب ہجوم ہے، رش لگا ہوا ہے، ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ پانی مجھ پر آ جائے، کوئی ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، دھکے لگ رہے ہیں، تو جدھر جدھر بابا جان جا رہے ہیں پر نالے کا پانی نہیں وہاں ملتا، ایسے مشکل اپنا دیتا ہے۔ تو وہی مقام، وہی جگہ حضور خواجہ غریب نواز کے پیر و مرشد لے کر کھڑے ہیں، اور اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، مولا معین الدین کو لے کر آیا ہوں، اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، معین الدین کو لے کر آیا اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ حاطف غیبی سے آواز آئی کہ ہم نے معین الدین کو قبول کر لیا۔ اور پھر یعنی یہ وہ کیفیت جو کہتے ہیں کہ اللہ والے اللہ سے ملا دیا کرتے ہیں، یہ وہ قرب کی منزل اور وصال کی منزل ہوا کرتی ہیں۔ اور پھر سرکار عالم مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوئے، مواد شریف میں جب حاضر ہوئے تو فرمایا بیٹا حضور کو سلام کرو۔ یہ ہمارے خواجگان کا عقیدہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روزہ انور میں حیات ہیں، اور حضور خواجہ غریب نواز نے جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کیا تو سرکار نے اپنے روزے سے سلام کا جواب دے کر عقیدے کے صحیح ہونے پہ تصدیق کی مہر لگا دی ہے کہ اگر تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم زندہ ہیں تو بلا شبہ ہم اپنی قبر کے اندر زندہ ہیں۔ خواجہ صاحب نے سلام کیا تو سرکار کے روزے سے آواز آئی وعلیکم السلام یا قطب المشائخ۔ دیکھو میرے استاد میں جو کوئی بڑا کہے نا، لوگ بولے آپ استاد ہیں، چاپلوسی کرتا ہو تو استاد نے بڑا کر دیا، کوئی اور دوست یار بڑا کہتے ہیں تو بولے یار دوستوں میں تو چلتا ہی ایک دوسرے کے القاب بڑھاتے ہیں، لیکن جب لقب ملے سرکار کی بارگاہ سے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم اپنے شیخ سے سنتے ہیں کہ ہمارے جد المرشد فرماتے تھے نا، جو ایک کا پیارا وہ سب کا پیارا، تو جو اپنے مرشد کی آنکھوں کا تارا بنا وہ رسول اللہ کی بھی آنکھوں کا تارا۔ تو حضور کی بارگاہ میں پہلی حاضری ہے، مگر وہاں سے کیا جواب ملتا ہے؟ وعلیکم السلام یا قطب المشائخ، یہ عہدہ ملا
کہ باقی تو سارے مشائخ ہیں مگر معین الدین تم مشائخ میں کتب ہو. اور پھر سرکار نے فرمایا اے معین الدین تم ہمارے دین کے مددگار ہو. معین کا معنی ہوتا ہے مددگار، معین الدین دین کے مددگار. تو یہ لقب بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے آپ کو ملا، اور حضور جس کو پیار سے جو کہتے زمانے میں وہی مشہور ہو جایا کرتا ہے. حضرت ابو ہریرہ کا اصل نام کسی کو نہیں پتا، لیکن ابو ہریرہ سے سب نام جانتے ہیں. کیوں؟ چونکہ سرکار نے پیار سے کہہ دیا تھا ابو ہریرہ. تو حضور جس کو پیار سے کہہ دیں وہ زمانے بھر میں مشہور ہو جایا کرتا ہے. تو سرکار نے فرمایا معین الدین تم ہمارے دین کے مددگار. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے حضرت خواجہ غریب نواز کی ڈیوٹی لگتی ہے کہ تم ہندوستان جاؤ اور وہاں جا کر دین کی تبلیغ کرو. اب پیدا ہوئے سنجر میں، علم حاصل کیا سمرقند بخارا، مرید ہوئے نیشاپور جا کر، ابھی موجود ہے حجاز مقدس میں، اور ڈیوٹی لگ رہی ہندوستان جانے کی. قربانیاں دیکھیں بزرگوں کی، زندگیاں وقف کر دی اپنی. ایک مرتبہ جب گھر چھوڑا تو پلٹ کر گھر نہیں گئے. کیا ان کے گھر والے نہیں تھے، ان کے رشتے دار نہیں تھے، ان کے دوست احباب نہیں تھے، ان کی تمنائیں مرادیں آرزویں نہیں تھی، اچھا کھائیں اچھا پہنے کاروبار کریں؟ نہیں. اللہ والوں نے بتایا کہ حقیقی زندگی کا مقصد ہوا کیا کرتا ہے. ایسی قربانیاں بزرگوں کی، ایسی قربانیاں کہ آپ وہم و گمان بھی لے کر نہیں آ سکتے. ہم تو 2 گھنٹے کا سفر کرنے میں پریشان ہو جائے دین کی خاطر، اور یہ پوری زندگی سفر میں رہے دین کی خاطر. اب جب مدینہ منورہ سے نکلے تو جتنے بزرگ اور مشائخ ہیں ان سے ملاقات کرتے ہوئے یہاں تک کہ بغداد شریف میں حضور غوث اعظم سے بھی آپ نے ملاقات کی، حضرت خواجہ غریب نواز نے. اور بغداد شریف میں ہی حضرت جنید بغدادی کی مسجد میں سب سے پہلے مرید آپ کے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. بغداد شریف کے اندر حضرت جنید بغدادی کے مزار شریف میں الحمدللہ بابا جان کی برکت سے وہاں پر بھی حاضری ہماری حضرت جنید بغدادی کی مزار پر. تو وہاں آپ نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے جو ہے وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور وہ بھی اپنے مرشد کے ساتھ بغداد سے سفر پر روانہ ہو گئے. اب جب یہ ہندوستان کی طرف آئے ہیں تو سب سے پہلا جو آپ کا پڑاؤ ہے وہ کہاں پر ہے؟ وہ لاہور میں حضور داتا صاحب کے قدموں کے اندر. 40 دن حضرت خواجہ غریب نواز نے داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھ کر عبادت کی ہے. بھائی نماز ہی پڑھنی تھی مسجد میں جا کے پڑھتے، قرآن پڑھنا تھا مسجد میں جا کے پڑھتے، زیادہ ثواب ملتا ہے. تسبیحات ذکر و اذکار کرنی تھی مسجد میں بیٹھتے ہیں، اعتکاف کی نیت کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اتنا ثواب ملتا، بڑی فضیلت آئی ہے. لیکن وہ بیٹھے تو حضور داتا صاحب کے قدموں میں بیٹھے، وہاں بیٹھ کر عبادت ریاضت اور مجاہدے کیے. فرمایا اور یہ بتایا اور یہ دکھایا کہ ہم اللہ والوں کی تعظیم کرتے ہیں، عبادت نہیں کرتے. سجدے ہوں گے تو خدا کے لیے ہوں گے، پہلو میں ان کے بیٹے ہیں اس لیے کہ ان کے پہلو میں بیٹھ کر خدا مل جائے گا، ان کے پہلو میں بیٹھ کر قبولیت کی سند حاصل ہو جائے گی. چونکہ اللہ کے جو محبوب ہوا کرتے ہیں، ان کے جو مزارات ہوا کرتے ہیں، وہ اللہ کی رحمت کے نزول کا مرکز ہوا کرتے ہیں. اور جہاں اللہ کے محبوب بندے ہوا کرتے ہیں وہاں عبادتیں جو قبول ہوتی ہیں اور دعائیں بھی قبول ہوا کرتی ہیں. اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کا سب سے آسان ذریعہ بھی اللہ کے محبوبوں سے دوستی ہوا کرتا ہے. وہ کہ مرشد نے بھی کامل کر کے بھیجا، وہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے ڈیوٹی لگی ہے، تو خود حضور نے کیا پروٹوکول آپ کو عطا کیا ہوگا. لیکن اس سب کے باوجود خواجہ غریب نواز حضور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار پر 40 دن عبادت ریاضت اور مجاہدہ کرتے ہیں. اور داتا صاحب کی جو کرم نوازیاں ہوئی ہیں اس کو اس انداز میں بیان فرماتے ہیں کہ گنج بخشے فیض عالم مظہر خدا. ارے کہ آج 1.5 گز کی زبان رکھنے والے کہتے ہیں کہ کچھ نہیں دے سکتے، مگر اجمیر کا والی عطائے رسول اللہ یہ بتاتا ہے کہ میں غریب نواز سارے غریبوں کو نوازنے والا ہوں. اس غریب کو اگر کوئی نوازنے والا ہے تو وہ داتا علی حجویری ہے. یہ غریب نواز بھی اگر کسی کے سامنے اگر دامن پھیلاتا ہے تو وہ داتا علی حجویری کہلاتا ہے. فرمایا گنج بخش یہ خزانے بخشنے والے ہیں، فیض عالم عالم کو فیضیاب کرنے والے
مظہر نور خدا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین و آسمان کا نور ہے، مگر اس نور کی تجلی دیتے ہیں تو دادا علی ہمیں میری دعا کر دے گا۔ یہ خدا کے نور کا مظہر بن کر یہاں چمک رہے ہیں، اور ایسا مظہر نور خدا ہے جو ان کے حلقے میں آتا ہے وہ بھی روشن ہو جایا جاتا ہے، جو اس میں بھی نور ڈالا نور کر دیا کرتے ہیں۔ فرمایا ناقصارا پیر کامل، جو ناقص ہیں ان کی تو پیر کامل ہیں، لیکن ہم جیسے جو کامل ہیں ان کی بھی یہی رہنما ہے۔ ناقصارا پیر کامل، کامل آرا رہنما، کہ ہم اپنے مرشد کی بارگاہ سے مکمل ہو کر آئے، ہم رسول اللہ کی بارگاہ سے ڈیوٹی لگوا کر یہاں پر آئے ہیں، لیکن ہمارے بھی اس خطے میں اگر کوئی رہبر و رہنما ہے تو دادا کی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ۔ اور یہ بھی طریقہ بتایا کہ آپ کتنی بڑی پوسٹ پہ کیوں نہ ہو، آپ کس سلوک کی کتنی ہی منزلیں طے نہ کر چکے ہو، لیکن جب کسی علاقے میں جائیں تو وہاں جو اللہ کے محبوب ولی ہیں ان کے مزار میں لازمی حاضری دیں، چونکہ جو محنتیں انہوں نے کی ہیں آپ آگے اسی پر بنیاد تعمیر کر رہے ہو، بنیاد ان کی بنائی ہوئی ہے، آپ اس پہ آگے مزید آگے کام کرنے جا رہے ہو۔ تو حضور داتا صاحب کی بارگاہ سے فیضیاب ہوئے، یہاں سے اسرار و تجلیات لیے، اور پھر اس کے بعد آپ اجمیر شریف گئے، اور اجمیر شریف کے اندر عالم یہ تھا کہ وہاں اتنے خدا تھے کہ امیروں کے خدا اور غریبوں کے خدا ہوا، اور جو امیروں کا مندر تھا اس کا عالم یہ تھا کہ روزانہ 3.5 من تیل چراغوں میں چلا جاتا تھا، روزانہ کی بنیاد پر۔ کتنے بڑے بڑے مندر ہوں گے، تو آپ یوں سمجھیں کہ کفر اور شرک کی گھٹا ٹوپ اندھیرے، جہاں کبھی کسی نے کلمہ توحید سنا ہی نہ ہو، جہاں کبھی اللہ کا نام ہی نہ لیا گیا ہو، جہاں کوئی امام اسلام کے بارے میں جانتا ہی نہ ہو، خواجہ صاحب وہاں پر تشریف لے کر آئے۔ کسی نے کوئی پلاٹ نہیں دیا تھا کہ جاؤ وہاں پر پورا سیٹ اپ موجود ہے جا کے کام شروع کر دو، نہیں، چٹائی اور گدڑی ہے، اور وہ چٹائی خواجہ صاحب نے ایسی بچھائی ہے کہ پورے ہندوستان کی تقدیر ہی بدل گئی۔ وہ خواجہ صاحب ایسے بیٹھے تھے اجمیر میں آ کے، ایسے بیٹھے خواجہ صاحب کہ آج تک بلکہ قیامت میں کوئی ہلا ہی نہیں سکتا ہے، ایسے آ کر بیٹھے خواجہ صاحب کہ آج پورے ہندوستان میں ان کا راج۔ اب وہاں کے لوگوں کی جو مینٹیلٹی تھی، جو ہندو مذہب ہے وہ انتہائی خرافات پر مبنی مذہب ہے، اور انتہائی کمزور عقیدے کے لوگ، اتنے کمزور عقیدے کے لوگ ہیں اگر آلو میں سے ایک نیا آلو نکلا تو اس کو خدا سمجھ لیتے ہیں، ہر مظاہر و قدرت کو خدا ماننا شروع کر دیتے ہیں، اور ان کی سوچوں کے گھٹیا پر کا عالم یہ ہے کہ بھئی سورج کی پرستش کرے سمجھ میں آتا ہے، چاند کو مجھے سمجھ میں آتا ہے، درخت کو پتھر کو سمجھ میں آتا ہے، انسان کی شرمگاہ تک کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں۔ اتنے گھٹیا ترین لوگ، ان سے خواجہ صاحب کا پالا پڑ رہا ہے۔ اب اندازہ لگائیں جن کے پاس علم ہی نہ ہو انہیں تبلیغ کیسے کرنی ہے۔ کوئی علامہ صاحب ہوتے تو پریشان ہو جاتے ہیں، چونکہ علامہ صاحب تو دلیل ہی دیں گے نا، ان کے پاس تو دلیل ہے، منطق ہے، علم الکلام ہے، عقیدہ وہی بیان کریں گے، قرآن و سنت پڑھ پڑھ کے سنائیں گے۔ اب جس نے قرآن و سنت کو مان نہیں وہ آپ کی دلیل کیا مانے؟ ایسے لوگوں میں تبلیغ کرنے کا فن دیکھنا ہے تو خواجہ غریب نواز کی حیات بات نہ کریں۔ اب چونکہ ان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ کسی سے کوئی محیر العقول بات صادر ہو جائے تو یا تو وہ خدا ہے یا خدا کا اوتار، اس سے نیچے نہیں آتے وہ۔ جہاں کسی نے کوئی کرتب دکھا دیا یا تو خدا بنا دیا یا خدا کا اوتار بنا دیا، اس سے نیچے نہیں آیا۔ اسی طرح جادوگری وہاں پہ بڑی مشہور ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر تو حضرت خواجہ غریب نواز نے اس ذہنیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اب تبلیغ کی ہے۔ تبلیغ کا منہج یہ نہیں ہے کہ داتا صاحب جلسے کریں اور لوگوں کو عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ آخرت کے بارے میں بتائیں، نہیں، بلکہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو اول تبلیغ فرمائی ہے لوگوں کو مائل کرنے کے لیے وہ کرامات کا اظہار ہے، کرامتوں کے اظہار کے ذریعے ان کو قائل کیا ہے کہ ہم کوئی عام آدمی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی حیات مبارکہ سیرت میں جتنی کتابیں لکھی ہیں نا وہاں ایک جملے ملتے ہیں پرتھوی راج کی طرف سے بھی، ہندوؤں کے بڑے بڑے پروہت اور پنڈتوں کی طرف سے، یہ فقیر بڑا کامل ہے، فقیر بڑا کامل ہے، پہنچا وہ فقیر ہے، یہ کیفیت وہ بھی دل سے تسلیم کیا کرتے تھے۔ تو ایک جو بڑی کرامت خواجہ صاحب نے سب سے پہلے دکھائی وہ انا ساگر، جو ان کا انتہائی مقدس مقام تھا، جس کے اندر وہ ہندو ڈبکی لگا کر یہ سمجھتے تھے کہ ہمارے سارے گناہ معاف ہو گئے۔
اس میں نہا لیے، اب جو کچھ بھی کرتے پھریں، پھر دوبارہ آگے پھر نہ لیں گے، پھر گناہ معاف ہو جائیں گے. تو اس کو بڑا متبرک سمجھا کرتے تھے، بڑا مقدس سمجھا کرتے تھے. تو حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے جو مریدین تھے وہ وہاں پر بیٹھ کر وضو کیا کرتے تھے. اس وضو کی وجہ سے جو ہندو تھے وہ ناگواری کا اظہار کیا کرتے تھے، اور مسلمانوں کو چونکہ وہ ناپاک تصور کرتے ہیں تو ان کے اپنے عقیدے کے مطابق چونکہ مسلمان نے یہ وضو کر لیا اس کی وجہ سے ہمارا یہ تالاب ناپاک ہو گیا. تو انہوں نے باقاعدہ بادشاہ سے شکایت کی اور کہا کہ یہ جو فقیر ہے اور جو اس کے درویش ہیں یہ ہمارے تالاب کو ناپاک کر رہے ہیں، کو پابند کیا جائے کہ یہ اس کا پانی استعمال نہ کرنا. جب حضور خواجہ صاحب کو منع کیا گیا تو آپ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو ایک روایت میں کہ مشکیزہ دیا، ایک علامہ صاحب بیان کرنے دے کے کٹورا دیا، الغرض ایک چھوٹا برتن دیا، اور وہ دے کر کہا کہ بھائی تھوڑا سا پانی لے کر آ جاؤ تاکہ ہمارے لیے وضو وغیرہ کے لیے پانی موجود رہے. اب وہ چاہتے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند تھے، وہ چاہتے تو زمین سے ایک نیا چشمہ جاری ہو جاتا، پانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن چونکہ ان کی تبلیغ مقصود تھی، ان کی تعلیم مقصود تھی، فرمایا کہ پانی لے کر آیا. اب جیسے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے وہ برتن اس تالاب کے اندر ڈالا، انس ساگر کے اندر ڈالا، تو وہ سارا کا سارا پانی اس برتن کے اندر ڈال گیا، اور جیسے وہ برتن باہر نکالا پورا کا پورا تالاب خشک ہو گیا. اب وہ لوگ تو پریشان ہو گئے، وہ تو سمجھتے ہیں پیالے کے اندر کتنا پانی آ جائے، لیکن خواجہ صاحب نے فرمایا یہ پیالہ تو نہیں نظر آ رہا مگر یہ ظرف خواجہ غریب نواز کا ہے. برتن کو ظرف بھی کہا جاتا ہے، بظاہر یہ ظرف میں ایسا نظر آ رہا ہے مگر در حقیقت یہ ظرف خواجہ غریب نواز کا ہے. کیا کچھ جذب نہیں ہو سکتا اس کے اندر، یہ تو چھوٹا سا تمہارا تالاب ہے. تو وہ تالاب خشک ہو گیا. اب اس تالاب والی کرامت کو جب دیکھا، وہ آئے، انہوں نے خواجہ صاحب سے معافی طلبی کی، کہا کہ حضور بچے رو رہے ہیں، جانور پریشان ہو گئے، پانی دستیاب نہیں ہے، آپ کرم فرمائیں کہ اپنا جادو وادو ختم کریں. کہا ہم جادو نہیں کرتے، یہ جادو نہیں ہے. اور اس بات کو ان کے جادوگروں نے بھی تسلیم کیا. اب حضور خواجہ صاحب نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو وہاں بھی جاؤ، یہ برتن واپس ڈال کر آ جاؤ. اب بتاؤ ایک پیالہ پانی جب ڈالیں گے تالاب میں تو کیا ہوگا، وہ ایک پیالے ہونا چاہیے تھا نا. لیکن جیسے ہی وہ پانی کا پیالہ تالاب میں اڈیلا گیا، تالاب لبالب بھر گیا. اور صرف اس ایک کرامت کو دیکھ کر 32,000 ہندو مسلمان ہو گئے. وہ جلسے کرتے رہتے نا، کوئی نہیں مانتا، لیکن ان کی مینٹالٹی یہ تھی، ان کا ذہن یہ تھا کوئی کرامت نظر آئے، کوئی انوکھی چیز نظر آئے، انوکھی چیز نظر آئے گی تو ان کو اپیل کر جائے گا. تو خواجہ صاحب نے ان کی ذہن کے مطابق، اپنی شان کے مطابق نہیں، اپنی منصب کے مطابق نہیں، بلکہ ان کے ذہن کے مطابق خواجہ صاحب نے وہ کرامت کا اظہار فرمایا اللہ کے حکم سے، اور اس کرامت کی وجہ سے لوگ مسلمان ہوئے. اسی طریقے سے اب مقابلے کی بات آئی کہ جی بابا تو جائے نہیں رہا، بابا کا مقابلہ کرو. تو وہ سب سے بڑا مندر، اس کے سب سے بڑے پنڈت کو بلایا گیا، رام دیو، اور وہ حضور خواجہ صاحب کا مقابلہ جب کرنے کے لیے آیا، وہ منتر پڑھ رہا تھا، اور خواجہ صاحب نے جب نگاہ ولایت سے اسے دیکھا، وہ رام رام کہتا تھا، زبان سے رحیم رحیم نکلتا تھا. خواجہ صاحب نے فرمایا تو ہمیں بھگانے نہیں، تو ہمارے دامن میں پناہ لینے کے لیے آیا. آپ نے ایک نگاہ ڈالی. جو لوگ بولتے ہیں کہ تم بولتے 90 لاکھ 95 لاکھ کیسے کر لیے، وہ ایسے ہی ہیں. انہیں دلیلیں دینے کی ضرورت پیش نہیں آئی. کوئی چہرہ دیکھ کر مسلمان ہوا ہے، کوئی لقمہ کھا کر مسلمان ہوا. خواجہ صاحب نگاہ ڈالی، اس کو بھی مسلمان کر دیا. پھر جے پال جوگی کا واقعہ، سب سے بڑا مہان جادوگر جب آیا اور اس نے بڑے بڑے کرتب دکھائے، یہاں تک کہ آخری کرتب یہ دکھایا کہ وہ ہرن کی کھال بچا کر اس کو اڑنے لگ گیا، اور اس بات پر پرتھوی راج تک فخر کرنے لگا کہ دیکھو یہ فقیر ایسا کرتب نہیں دکھا سکتا جیسا ہمارا جادوگر دکھا رہا ہے. تو جب اس نے اس بات پر فخر کا اظہار کیا تو خواجہ صاحب کی جوتیوں سے برداشت نہ ہو، اور خواجہ صاحب وضو کے بعد جو لکڑی کی کھڑاویں پہنا کرتے تھے وہ ہوا میں اڑی. کہا تم خواجہ صاحب سے کہتے ہو کہ ہوا میں اڑیں گے، تو کمال ان کی کھڑاووں کو بھی ہاتھ سے لے کر ہوا میں اڑ جائے گا. اور ہوا میں اڑ کر گئی، اور اس کے ننگے سر پہ پٹا پٹ جب وہ پڑی ہے تو خود وہ کہتا ہے کہ وہ خواجہ صاحب کی جوتیاں جو ان کے قدموں سے لگتی تھی، جب میرے سر پر لگ رہی تھی حجابات ہلتے چلے جا رہے ہیں. واپس آیا تو خواجہ صاحب کو بھگانے کے لیے آیا تھا، وہ خواجہ صاحب کے قدموں کے اندر گرا پڑا. تو
تو بڑی بڑی کوششیں ہوئی لیکن خواجہ صاحب کے پائے استقلال میں کوئی لغزش نہیں آئی. آپ انتہائی عزم انتہائی ہمت کے ساتھ اس کفرستان میں ڈٹے رہے اور لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے. آپ کا جو طریق رہا وہ کبھی بھی جھگڑا نہیں رہا بلکہ آپ نے پیار اور محبت کے ساتھ لوگوں کو دین کی طرف بلایا. اور حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا جو دسترخوان تھا بلا تفریق لوگ آ کر کھانا کھایا بلا تفریق. کہاں سے لاتے یہ تو الگ بات ہے لیکن جو کھانے والے تھے اس میں صرف مسلمان نہیں کھاتے تھے بلکہ ہندو بھی اس کے اندر آ کر کھانا کھایا کرتے تھے. اور یہی وجہ جیسے میں نے آپ سے کہا نا کہ روحانیت کا تعلق معدے کے ساتھ. تو جب معدے میں خواجہ صاحب کا لنگر جاتا تھا تو زبان پہ کلمہ خود بخود جاری ہو جایا کرتا. یہ طریق رہا اس لیے 95 لاکھ ہندو مسلمان ہوئے. وگرنہ آپ روزانہ کی بنیاد بھی کرنے لگے تو آپ کو لگ پتہ جائے گا کہ 95 لاکھ دن کتنے سالوں میں جا کر بنتے ہیں. تو یہ ان بزرگوں کا ہی کمال تھا کہ اللہ کی محبت کے جام بھر بھر کے پلاتے رہے. اپنے اور غیر کی کوئی تمیز نہیں رکھی. جس پہ نگاہ ڈالی ہے اسے اللہ کی محبت میں رسول اللہ کی محبت سے سرشار کر دیا. اور یہ ایسے عاشق صادق کہ جب ان کا وصال ہوا ہے تو ان کے وصال شریف پر ان کی پیشانی پر یہ لکھا ہوا تھا, محبوبیت کی سند درج تھی پیشانی کے اوپر, حبیب اللہ مات فی حب اللہ, یہ اللہ کا دوست اللہ کی محبت میں اس جہاں سے اس جہاں منتقل ہو گیا. حضور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایسے دین کے مددگار بنے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے آپ دیکھیں کہ ہندوستان کا نقشہ اگر سامنے رکھے تو خواجہ صاحب نے دین کی ایسی مدد کی ہے کہ چاروں جانب سے اس بر صغیر کے مسلمانوں کے عقائد و ایمان کو محفوظ کیا. اور خواجہ صاحب کے خلافاء کو دیکھیں اور خلافاء کے خلافاء کو دیکھیں, تسلسل آپ کو نظر آتا ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی بھی دیے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے بابا فرید آپ کو دیے. بابا فرید نے حضور خواجہ نظام الدین اولیاء حضور صابر پاک دیے. اور پورے ایک ایسا جال بچھایا کہ قیامت تک اس خطے کے اندر دوبارہ کفر کبھی سر نہیں اٹھا سکتا. الحمدللہ ایسا ایمان حاصل کرتے گئے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الدال علی الخیر کفاعلہ, نیکی کی طرف بلانے والا ایسا گویا خود نیکی کرنے والا. اور ایک حدیث مبارکہ سرکار نے فرمایا کہ جو کوئی اچھا کام کرتا ہے جب تک وہ سلسلہ چلتا رہے اس اچھا کام کرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. ہمارے اجداد میں پتہ نہیں وہ کون خوش نصیب تھا جس نے خواجہ صاحب کے ہاتھ میں کلمہ پڑھا. اور الحمدللہ نسلوں کی نسلیں اربوں خربوں مسلمان ہندوستان کے اندر بستے ہیں. یہ سارا کا سارا فیضان خواجہ غریب نواز ہے. یہ سارے ثواب, یہ ساری نمازیں, یہ سارے سجدے, یہ ساری اذانیں, یہ سارے مدرسے, ساری جامعات, یہ سب حضور خواجہ صاحب کی سارے ثواب کے لیے. یہ ان کا فیضان جاری و ساری ہے. الحمدللہ قیامت تک یہ فیضان جاری و ساری رہے گا. ہمیں ہمارے مرشد کریم کے دامن سے, آپ کی دست اقدس سے اور ہمارے جد المرشد کی برکت سے الحمدللہ یہ نور کا سلسلہ یہاں پر بھی آیا. اللہ کریم کی بارگاہ میں بس یہی دعا کرتے ہیں جب اس نورانی سلسلے سے جوڑا ہے تو اس کا نور ہمارے قلوب میں عطا فرمائے, ہمارے ظاہر و باطن کو اس نور سے منور فرمائے. اور جو ہمارے خواجگان کی تعلیمات رہی, جو ان کی حیات مبارکہ رہی, جو خدمات ان کی رہتے ہیں دین کے لیے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے احیاء کے لیے, اللہ کریم ہم کو بھی اس کی کچھ چیزیں عطا فرما دے اور کچھ خدمت کا جذبہ اللہ ہم کو بھی عطا فرما دے. اور حضور صاحب عرش کا فیضان اور صدقہ ہم سب کو عطا فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ المبین.